السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ذی وقار حضرات، حق کیا ہے؟ حق میرے ذاتی تجربے کا نام نہیں ہے۔ حق لوگوں کی طرف سے وصول ہونے والی مذمت یا لوگوں کی طرف سے وصول ہونے والی تعریف اور مدح کا نام نہیں ہے۔ حق وہ ہے جس پہ اللہ یا اس کے رسول کی سٹیمپ اور مہر ہو، اس کو حق کہتے ہیں۔ ذہن نشین کر لیں، زندگی میں کبھی بھی لوگوں کے تبصرے سے متاثر نہیں ہونا۔ اگر لوگ آپ کے بارے میں بہت اچھا تبصرہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کے سامنے تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے، اگرچہ آج کل یہ شرع عام ہے، لیکن آپ نے پریشان ہونا ہے کہ یا اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا، لوگ مجھے یہ سمجھ رہے ہیں، ایسے تو نہیں۔ دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو گمان کرتے ہیں مجھے ان سے بہتر بنا، اور جو میرے گناہ یہ نہیں جانتے میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے۔ بات کر رہا تھا کہ لوگوں کے تبصرے پر آپ نے توجہ نہیں دینی۔ ہمیشہ لوگ، ایک ہوتی ہے بندے کا صالح ہونا کہ بندہ نیک ہے، اس کو پسند کرتے ہیں، ایک ہے بندے کا مصلح ہونا، معاشرے میں بندے کا کام کرنا، اس کے حق میں لوگوں کے پاس مذمت کرنے کے لیے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں، بہت سے تبصرے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں گے، بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ کبھی بھی زندگی کا اصول بنائیں کہ آپ کے پاس زندگی گزارنے کی دلیل ہونی چاہیے کہ یہاں اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ میری ڈیل ایسے ہو، نہیں پرواہ کرنی۔ میری مراد یہ ہے کہ کوئی بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا، کرختگی سے، اکھڑ مزاجی سے پیش نہیں آنا، حکمت، دانائی، وزڈم کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کی مذمت سے متاثر نہیں ہونا۔ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچ گئے تو بیت المقدس قبلہ تھا جو کہ شام میں تھا، فلسطین میں ہے، موجودہ فلسطین، یہ بھی پہلے شام کا حصہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قبلہ جاری رکھا۔ 16-17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، جبکہ آپ کا دلی رجحان یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کا جو قبلہ ہے وہ کعبۃ اللہ ہونا چاہیے، وہ مسجد حرام ہونی چاہیے۔ 16-17 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا۔ دوسرے پارے کے شروع میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی ہے۔ تو پہلے بھی اللہ کا حکم تھا، 16-17 مہینے جب آپ مسجد حرام کی طرف رخ کرتے ہیں تو دائیں طرف مدینہ منورہ پڑتا ہے، اور مزید دائیں طرف پھر وہ فلسطین ہے۔ تو جب آدمی مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کرے تو کعبہ کی طرف پشت ہو جاتی ہے۔ تو 16-17 مہینوں کے بعد حکم ہوا کہ اب آپ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیں، مسجد حرام کو۔ پہلے بھی وہ بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق کا رب بھی وہ، مغرب کا رب بھی وہ، اس کی مرضی۔ لیکن جب آپ علیہ السلام کے اس دلی رجحان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عملی تشکیل دی اور نماز کے اندر ہی قبلہ تبدیل کر دیا گیا، تو جو بے وقوف لوگ تھے، سیقول السفہاء من الناس، یہ دوسرے پارے کی پہلی آیت ہے کہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کنہوں نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے۔ پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ فرمائیں مشرق بھی میں اللہ کی، مغرب بھی میں اللہ کی، میں جس کو چاہوں ہدایت دوں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ پاک تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میری بات مانے گا۔ دیکھیں اتنی بڑی تبدیلی کہ نماز ایک ہی ہے، پہلے 16-17 مہینے ادھر، بعد میں ادھر، لیکن وجہ ہے کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اعتراض کرنے والے جناب یہودی بھی تھے، اعتراض کرنے والے عیسائی بھی تھے، اور بیچ میں باتیں مشرکوں، مکہ کے مشرکوں کی طرف سے بھی آ گئیں، بڑا عجیب سا طنز آ گیا، لیکن کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ بات یہ ہے کہ اگر حق پہ چلنا ہے، حق پہ،
میری مراد کہ جب آپ پر اعتراض ہو، جب آپ کو آبجیکٹ کیا جائے تو اس وقت آپ کے پاس بڑا حکیمانہ دانائی والا خوبصورت سا جواب ہونا چاہیے۔ سختی وہاں کرنی ہے جہاں آپ کو شریعت سختی کی اجازت دے، نہیں تو بڑی حکمت کے ساتھ ایسا دفاع کریں، ادفع باللتی ہی احسن، بہترین انداز میں دفاع کریں، فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، تو آپ کا دشمن بھی آپ کا جگری یار بن جائے گا اگر آپ حکمت کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو حق ہے، جو اللہ کا رنگ ہے، جب آپ رنگنے لگیں پھر لوگوں کی تعریف، لوگوں کی طرف سے مذمت، لوگوں کی مخالفت، اس چیز کو ویلیو نہیں دینی، اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ آپ نے حق پہ چلنا ہے، حق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔